بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 حلق کے مخارج۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو مخارج کا خلاصہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حلق میں 3 مخارج ہیں اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ پچھلا سبق جو مخارج کا خلاصہ تھا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حلق میں 3 مخارج ہیں اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم حلق کے مخارج کو تفصیلاً پڑھیں گے اور آخر میں اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ تو حلق میں 3 مخارج ہیں اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم یہاں ذکر کریں گے کہ حلق کے 3 مخارج کون سے ہیں اور ان سے کون سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم مخارج کو لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 اقصی حلق۔ نمبر 1 اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے سے متصل ہے، جو سینے کی طرف ہے، اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ یہ 2 حروف اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وسط حلق۔ نمبر 2 وسط حلق یعنی حلق کا درمیانہ حصہ اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ نمبر 3 ادنی حلق۔ نمبر 3 ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ غین اور خا۔ تو یہ 3 ہیں حلق کے مخارج، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 2 اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ 2 وسط حلق سے اور یہ 2 ادنی حلق سے۔ تو یہ تھے حلق کے مخارج۔ اب ہم ان کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اب یہاں ہم ان کی مشق کریں گے اور یہ ذکر کریں گے کہ ان حروف کی ادائیگی میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو ان کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ تو ان میں سے جو پہلا ہے حمزہ۔ حمزہ، حمزہ کی جگہ لوگ عین پڑھتے ہیں۔ حمزہ میں یہ غلطی واقع ہوتی ہے کہ حمزہ کی جگہ لوگ عین پڑھتے ہیں اور عین کی جگہ حمزہ، یعنی ان کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمزہ کو عین پڑھنے کی مثال جیسے لفظ ہے الذین، لفظ ہے الذین، تو اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں الذین۔ اسی طرح عین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، اس کی مثال ہے رب العالمین۔ یہاں عین ہے تو اس عین کو لوگ حمزہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے رب العالمین، لفظ ہے رب العالمین تو اس کو پڑھتے ہیں رب العالمین۔ اور یہ غلطی بہت کثرت سے واقع ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہاں جو عین ہے، عین کی ادائیگی ذرا مشکل ہے بنسبت حمزہ کے۔ حمزہ کی ادائیگی عین کی بنسبت آسان ہے، تو لوگ آسانی کی طرف جاتے ہیں اور عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، رب العالمین کی بجائے رب العالمین پڑھتے ہیں، اور یہ غلطی بکثرت واقع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہا کی جگہ ہا،
جیسے لفظ ہے حاذا، تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں حاذا حاذا، لیکن یہ غلطی بہت کم واقع ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہاں جو ہا ہے، ہا کی ادائیگی آسان ہے، تو ہا کو ہا پڑھنے والی غلطی بہت ہی کم، شاذ و نادر ہی کوئی کرتا ہے، یہ غلطی عموماً واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ہا کی جگہ ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا، یعنی ایک دوسرے کی جگہ ان کو لوگ ادا کرتے ہیں۔ یہ غلطی تو بہت کم واقع ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری والی غلطی بکثرت واقع ہوتی ہے۔ جس طرح لفظ ہے الحمد، تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں الحمد، چونکہ ہا کی ادائیگی ذرا مشکل ہے اور ہا کی ادائیگی آسان ہے، تو لوگ یہ جو مشکل ہے ہا، اس کی بجائے ہا پڑھ لیتے ہیں الحمد کو الحمد، اور یہ غلطی بھی بکثرت واقع ہوتی ہے۔ اور یہ غلطی عموماً بڑے عمر کے افراد کرتے ہیں، یا بالکل جو ابتدائی قاعدہ پڑھتے ہیں چھوٹے بچے، تو وہ ان میں فرق نہیں کرتے، الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر بڑے عمر کے افراد یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ غلطی بکثرت واقع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح عین کی جگہ غین، عین کی جگہ غین لوگ پڑھتے ہیں، جس طرح اس کی مثال ہے علیم، تو اس کو پڑھتے ہیں غلیم، لیکن یہ غلطی بھی بہت کم واقع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح غین کی جگہ عین، غین کی جگہ عین پڑھنے کی غلطی یہ بھی زیادہ تر واقع ہوتی ہے۔ جس طرح اس کی مثال ہے لفظ ہے غیر المغضوب، تو اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں عائرل، یعنی غین کو عین سے تبدیل کر لیتے ہیں عائر المغضوب، غین کی ادائیگی کی جگہ عین کو ادا کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اور اسی طرح ہا کے بجائے خا کو ادا کرنا، ہا کو خا سے تبدیل کرنا، جس طرح لفظ ہے الحمد، الحمد، تو الحمد کو الحمد، یہاں ہا ہے تو ہا کی بجائے خا پڑھنا الحمد، تو یہ تبدیلی بھی عموماً واقع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح خا کی جگہ ہا، جیسے لفظ ہے خلقکم، تو خلقکم کو حلقکم، خلقکم یعنی خا کو ہا کے ساتھ تبدیل کرنا، یہ غلطی بھی کثرت سے ہوتی ہے، خلقکم کو حلقکم پڑھنا۔ تو یہ جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں، حلق کے جو مخارج پڑھے ہیں، اگر اور حلق کے یہ جو 6 حروف ہیں، حروف حلقی جن کو کہتے ہیں، اگر ان کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے تو پھر یہ غلطیاں واقع نہیں ہوں گی۔ مثلا حمزہ ہے تو حمزہ کو اقصی حلق، حلق کا جو نچلا حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا کیا جائے تو پھر حمزہ کی جگہ عین کی ادائیگی نہیں ہوگی، یعنی ہم اس کو الذین ہی پڑھیں گے اگر ہم اس کو اقصی حلق سے ادا کریں گے، الذین، پھر یہ غلطی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح عین ہے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وسط حلق سے، حلق کے درمیانہ حصے سے، اگر ہم اس کو حلق کے درمیانی حصے سے ہی ادا کریں تو پھر اس کی ادائیگی درست ہوگی، جہاں کہیں بھی جس لفظ کے اندر بھی عین آئے گا اس کی ادائیگی درست ہوگی۔ رب العالمین، یہاں ہم نے ایک مثال کے طور پر ذکر کیا ہے رب العالمین، تو پھر اس میں یہ غلطی واقع نہیں ہوگی کہ ہم رب العالمین کو رب العالمین پڑھیں۔ اسی طرح ہا ہے، ہا کا مخرج ہے اقصی حلق، حلق کا نچلا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اگر ہم وہیں سے ادا کریں گے تو پھر ہا کی ادائیگی درست ہوگی، اور اس مخرج میں یہ غلطی بہت کم، شاذ و نادر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ ہا کی ادائیگی آسان ہے لہٰذا لوگ اس کی ادائیگی میں غلطی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ہا ہے، ہا کی جگہ لوگ ہا پڑھتے ہیں، یہ غلطی سب سے زیادہ واقع ہوتی ہے، بہت ہی کثرت سے واقع ہوتی ہے، کیونکہ ہا کی ادائیگی ذرا مشکل ہے تو لوگ بجائے ہا کو ادا کرنے کے ہا ادا کرتے ہیں، جیسے الحمد ہے تو الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح عین کی جگہ غین، علیم کو غلیم، پھر غین کی جگہ عین پڑھنا یہ غلطی بھی واقع ہوتی ہے، جس طرح غیر المغضوب کو عائر المغضوب پڑھنا۔
تو غین کا مخرج کیا ہے؟ ادنا حلق، ادنا حلق سے اس کو ادا کیا جائے تو پھر اس کی ادائیگی درست ہوگی غیر اور اگر ہم غین کو ادنا حلق سے نہیں ادا کریں گے، وسط حلق سے ادا کریں گے، پھر یہ عیر المغضوبی ہو جائے گا جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح ہا کی ادائیگی، ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہا کا مخرج وسط حلق ہے، اگر ہا کو ہم وسط حلق سے ادا کریں گے تو پھر الحمد کی ادائیگی درست ہوگی، اور اگر ہم ہا کو وسط حلق سے ادا کرنے کے بجائے ادنا حلق سے ادا کریں گے تو پھر الحمد کے بجائے الحمد بن جائے گا جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح خا کی ادائیگی ادنا حلق ہے، ادنا حلق سے اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو پھر خلقکم یا اس جیسے دیگر جتنی بھی الفاظ جن میں خا آتی ہے ان کی ادائیگی درست ہوگی، لیکن اگر ہم خا کو ادنا حلق کے بجائے وسط حلق سے ادا کریں گے تو پھر خلقکم سے حلقکم بن جائے گا جو کہ غلط ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آ گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔